بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت دہم، آج ہم حدیث کی کتاب شروع کریں گے۔ کسی بھی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس کے متعلق چند بنیادی معلومات کا ہمیں علم ہونا ضروری ہے کہ تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم یہ کتاب کیوں اور کس لیے پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہم جو ہے یہ ہماری حدیث کی کتاب ہے، تو حدیث کے لغوی اصطلاحی معنی، اس کا موضوع، اس کی غرض و غایت اور اس کی فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث کے لغوی معنی ہے بات کرنا، گفتگو کرنا۔ حدیث کے اصطلاحی معنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول اور فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ نیز صحابہ کرام کے قول اور فعل کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ قول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، فعل جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا ہو، اور تقریر سے مراد کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی واقعے کے سامنے ہونے یا علم میں آنے کے بعد خاموش رہنا، خاموشی بھی تائید ہے، اسے تقریر کہتے ہیں۔ حدیث کا موضوع، جب بھی ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، تو حدیث کا موضوع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے بحث کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، کھانا پینا وغیرہ کیسا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات کیسے تھے، آپ کے معاشی، معاشرتی، سیاسی ساروں کا ذکر جو ہوتا ہے وہ مطلب کہ حدیث میں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی محفل میں بیٹھتے تھے تو کیا طریقہ ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا کیا طریقہ ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاگنے کا کیا طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کیسے پیتے تھے، ان سب کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں حدیث میں معلومات حاصل ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جو ہے ہمیں حدیث میں پتہ چلیں گے۔ اگلی چیز ہے غرض و غایت۔ غرض و غایت کا مطلب ہوتا ہے اس چیز کو پڑھنے پڑھانے کا مقصد کیا ہے ہمارا۔ یہ اگرچہ دو لفظ ہیں، غرض اور غایت، مگر عقلاء کے نزدیک مصداق میں ایک ہی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ دعائیں اور فضیلتیں حاصل کرنا جو پڑھنے اور پڑھانے والے پر وارد ہوتی ہیں، یعنی کہ حدیث کو پڑھنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائیں اور اس کی جو فضیلت ہے وہ ہمیں کیا ہو جائے، حاصل ہو جائے۔ حدیث کو پڑھنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حاصل کر سکیں۔ حدیث کی فضیلت ہے، حدیث کی بہت ساری فضیلت ہے، قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے رہیے کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانا کس کے ذریعے سے ہے، ہمیں حدیث کے ذریعے سے ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے ایسے شخص کو جس نے میری بات سنی، پھر اس کی حفاظت کی اور اسے ایسے شخص تک پہنچا دیا جس نے اس کو نہیں سنا تھا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، حدیث کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ میرے خلفاء پر رحم فرمائیے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ ہیں جو میری حدیث کو روایت کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا حدیث کا تعارف، ٹھیک ہے۔ حدیث کا متعلق ہم نے چند بنیادی معلومات ہم نے سیکھی، حدیث کے لغوی اور اصطلاحی معنی سیکھے، حدیث کا موضوع، غرض و غایت اور حدیث کو پڑھنے پڑھانے کی فضیلت اور اس کو یاد کرنے کی فضیلت۔ انشاءاللہ جو ہے اب ہم کل جو ہے اس کی کتاب کا جو ہے وہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کا جو ہے کتاب کا مقدمہ جو ہے اس کے بارے میں کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔